دوستو، خواجہ غریب نواز چشتی رحمتہ علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے بارے میں یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک دن غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف پہنچے، اور جب اجمیر شریف پہنچے تو اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے قاضی سے کہا کہ چلو مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، مگر میں تبھی مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا اور مجھے سلام کا جواب ملے گا۔ اگر مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے تو وہاں پر انہیں ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت، میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی وقت سے خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی وقت سے یہاں پر حاضری دے رہا ہوں اور رو رو کر دعا بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ، اپنے اس ولی کے صدقے میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک اگر تیری آنکھوں کی روشنی تجھے واپس نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سنتے ہی وہ اندھا آدمی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا آدمی سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا؟ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں اپنی آنکھوں کی روشنی سے ہی پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے اب میری گردن اڑانے کی بات کر دی ہے، یعنی میرا بچنا اب بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ پھر اس اندھے آدمی نے زور زور سے رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کیا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس پہنچے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک بار سلام کیا تو جواب نہیں ملا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری بار سلام کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا۔ لیکن جب تیسری بار اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے کہ اے بادشاہ اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے پر دیری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خواجہ غریب نواز کی کرامت کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمتہ علیہ ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمتہ علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، فتاوائے عالمگیری۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ اجمیر شریف پہنچے تو اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور یہ مندر صرف راجہ اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کو ہم اور آپ انا ساگر کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی زیادہ پوتر، یعنی پاک صاف مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ہر رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اگل بگل کے کئی دیہاتی علاقے مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔
उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है, चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेज़बानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی پی لینے پر کوئی لڑائی جھگڑا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ تو پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر نکالا، انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انا ساگر کا سارا پانی مشکیزہ میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ راجا نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی میں کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے تو لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کی پرچار کو بہت بڑا دھکا لگا تھا اور یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات تھی۔ آخر طے کیا گیا کہ فقیر سے بات کیا جائے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی ضرورت کھانے پینے کی چیز ہے تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کو منائیں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے بچا لیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ کام زیادہ آسان تھا۔ لہٰذا سارے لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ سب دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا ہے۔ پنڈت رام دیو خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔